السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ آج ہم بات کریں گے اس دور کی جب مسلمان چنگیز خان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ سن 1218 عیسوی کے سرما کے آغاز کا دن تھا۔ چنگیز خان صحرائے گوبی کے شمالی کناروں کے پاس بلند ترین جھیل بیکال کے کنارے اپنے مرکزی شہر کراکرم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے محافظ دستوں کا سالار، جو ایک بہترین سالار تھا جس کا نام برماس تھا، وہ چنگیز خان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا۔ خیمہ عالیشان محل نما تھا۔ چنگیز خان کو تعظیم دینے کے بعد محافظ دستوں کا سالار سیدھا ہوا اور پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، 3 طرح کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک سمرقند کا تاجر ہے، اپنا نام کوشان خان بتاتا ہے، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں جا کر ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ دوسرا تبرستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بدر الدین ہے۔ اور تیسرا 3 افراد پر مشتمل خلیفہ بغداد کا ایک وفد ہے، آپ جسے حکم کریں گے میں پیش کر دوں گا۔ چنگیز خان نے پہلے یلواج کے ساتھ بغداد سے آنے والے وفد کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں چنگیز خان کا وزیر یلواج خلیفہ بغداد کے 3 افراد پر مشتمل وفد کے ساتھ پیش ہوا۔ چنگیز خان نے کہا، کیا بغداد کا یہ وفد خلیفہ بغداد کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے؟ اس پر یلواج مسکرایا اور کہنے لگا، یہ پیغام بھی عجیب و غریب ہے اور لائے بھی عجیب و غریب انداز میں ہے۔ اس کے بعد یلواج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ وفد کے ارکان میں سے اس نے ایک کو پکڑا جس کے سر کے بال پوری طرح منڈوا دیے گئے تھے۔ اسے پکڑ کر یلواج چنگیز خان کے پاس لے آیا، اس کا سر جھکایا۔ اس کے سر پر خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک پیغام لکھا ہوا تھا۔ اس پیغام میں چنگیز خان کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ پر جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کر دے اور اس کی مملکت پر قبضہ کر لے۔ یہ خلیفہ بغداد کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس پیغام اور طریقہ پیغام کو دیکھ کر چنگیز خان کچھ دیر تک مسکراتا رہا۔ چنگیز خان یلواج کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا اس پیغام سے متعلق کیا خیال ہے؟ اس پر یلواج مسکرایا اور چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح شمال مشرق کے بعد جنوب اور مغرب کی طرف سے بھی ہماری مملکت محفوظ ہو جائے گی۔ چنگیز خان مسکرایا، پھر یلواج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بغداد سے آنے والے وفد کے ارکان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے بعد اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو اس نے تبرستان کے شخص بدر الدین کو حاضر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جہاں تک خلیفہ بغداد کے وفد کے چنگیز خان کے پاس جانے اور علاؤ الدین خوارزم شاہ اور اس کی مملکت پر حملہ آور ہونے کا تعلق تھا، تو اس سے متعلق مورخین تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فرما روا تخت نشین ہوتا تو خلیفہ کے نمائندے جشن میں شریک ہوتے اور فرما روا کو دربار خلافت سے خلعت کے علاوہ پروانِ حکومت بھی عطا ہوتا تھا۔ خوارزم شاہ یعنی علاؤ الدین کو خلیفہ کی طرف سے نہ تو خلعت عطا ہوا اور نہ ہی پروانہ حکومت۔ چنانچہ علاؤ الدین خلیفہ کی اس حرکت سے سخت ناراض تھا۔ چونکہ باقی حکمرانوں کو وہ ایک ایک کر کے ختم کر چکا تھا، اس لیے اب وہ خلیفہ سے 2 ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پیشتر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ خلیفہ نے چند خودکش حملہ آوروں کی خدمت سلطان کے قتل کے لیے حاصل کی تھی، لیکن حسن اتفاق سے سلطان علاؤ الدین پر ان کا داؤ نہ چل سکا۔ اگرچہ ہر الزام اپنی جگہ بڑا وزنی اور سنگین تھا، مگر سلطان کی مصروفیت نے اسے موقع نہ دیا کہ وہ خلیفہ کا قرض چکاتا۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی تمام اسلامی دنیا میں خلیفہ بغداد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونے کی وجہ سے بڑا وقار حاصل تھا۔ تمام مسلم ممالک میں جمعہ اور عید کے خطبات میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کی حکومت کے استحکام اور درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ ہر چند سلطان علاؤ الدین کے تعلقات خلیفہ سے کافی بگڑ چکے تھے، لیکن عوام کے ڈر سے اسے جرأت نہیں ہوتی تھی کہ خطبے سے خلیفہ کا نام حذف کر سکے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد علاؤ الدین خوارزم شاہ کو یہ چال سوچی کہ عوام میں اس امر کا پرچار کیا جائے کہ خلافت کی حقیقی حقدار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، نہ کہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد۔ اس لیے حقیقی مستحق کے ہوتے ہوئے کسی اور کی خلافت واجب اطاعت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ پہلے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ مل سکے تو ان حالات میں
آل عباس کی خلافت واجب اطاعت گردانی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سلطان دھن کا پکا تو تھا ہی، آخر ایک شخص جس کا نام ابو علا ترمذی تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھا، ڈھونڈ نکالا گیا اور خلیفہ کو معزول کر کے ابو علا کی خلافت کا اعلان 414 ہجری بمطابق 1218 عیسوی میں کر دیا گیا۔ اس اعلان کی روشنی میں جب خلیفہ جائز خلیفہ نہ رہا اور غاصب قرار پایا تو سلطان کے لیے اس کے خلاف لشکر کشی کا شرعی جواز پیدا ہو گیا۔ ان حالات میں خلیفہ بغداد الناصر بھی حرکت میں آیا، چنانچہ اس نے کچھ قاصد تیار کیے۔ ان قاصدوں کو اس نے چنگیز خان کے وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام پیغام دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے محافظ دستوں کا سالار برماس نے دوسرے شخص بدر الدین کو پیش کیا تو بدر الدین نے بھی چنگیز خان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے۔ اس بدر الدین سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پورا نام بدر الدین امید تھا اور یہ کچھ عرصہ پیشتر تک سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی طرف سے تبرستان کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس کے چچا اور والد کو سلطان نے کسی جرم کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا، لہٰذا بدر الدین ناراض ہو کر سلطان کی خدمت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان سے انتقام لینے کے لیے یہ بدر الدین چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا۔ اس طرح یہ مسلمان ہی تھے جو طاقت اور حکومت کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے اور دشمن کو ایک دوسرے پر حملے کا مشورہ بھی دیتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔